مسیح یسوع کے قادر جلالی فتح مند عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام. بچوں کو پیار. خداوند یہوہ پاک خدا آپ سب کو برکت دے. خداوند کا جلالی کبھی مبارک اور فتح مند ہاتھ آپ کی زندگی میں اسی طرح بڑا رہے. اسی طرح خداوند یسوع میں چلتے رہیں, خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں. آج ہم یسوع مسیح کے بارے میں, پاس اوور کے بارے میں جانیں گے کہ یسوع مسیح کیسے فصح کا برہ ہے. کرائسٹ ان دا پاس اوور. پاس اوور کے بارے میں گزشتہ دنوں ایک میسج میں نے یہیں یوٹیوب پہ دیا تھا, جس میں ہم نے بہت ساری باتیں پاس اوور کے تعلق سے سیکھیں, جو بنی اسرائیل کے اندر اور فرعون کی غلامی سے نکلنا اور اس کے بعد اس ہلاکت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونا, اور خداوند خدا ہے جو ہے اپنے لوگوں کو ہمیشہ ہی اسیری سے نکالتا رہا ہے اور ہمیشہ ہی اپنے لوگوں کو برکت دیتا رہا ہے اور ہمیشہ خداوند اپنے لوگوں کو سنبھالتا رہا ہے. اگر ہم عہد عتیق میں دیکھیں, عہد عتیق کے اندر بھی خدا اپنے لوگوں کو رد نہیں کرنا چاہتا. خدا اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رفاقت میں رکھنا چاہتا تھا, اور خداوند نے جو پاس اوور یعنی گزر جانا, یعنی اس فرشتے کا گزر جانا اور ان جگہوں کو چھوڑ دینا جہاں برے کا خون ہے, آج اس کا عکس جو ہے, اس کا شیڈو جو ہے, وہ ہمیں اب مسیح یسوع کے اندر نظر آتا ہے. اور مسیح یسوع جو ہے وہی حقیقت میں فصح کا برہ ہے. اگر ہم مسیح یسوع کی زمینی زندگی کے بارے میں دیکھیں کہ مسیح یسوع کی زندگی کے اندر بہت سارے اتراؤ چڑھاؤ تھے, بہت سارے چیلنجز ان کی زندگی کے اندر تھے, بہت ساری مخالفت یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی. فقیوں فریسیوں نے اس کو رد کیا اور ٹھٹھوں میں اڑایا, تو بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے سب کچھ برداشت کیا اور اپنا منہ نہ کھولا. کیونکہ فصح جو ہے یہ مختلف ادوار میں عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ منائی جاتی رہی ہے. اور ہم ایک حوالہ دیکھیں گے, دوسرا سلاطین اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. اور بادشاہ نے سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خداوند اپنے خدا کے لیے فصح مناؤ, جیسا عہد کی کتاب میں لکھا ہے. اس کو میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے انگلش میں بھی پڑھوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں. اینڈ دا کنگ کمانڈیڈ آل دا پیپل saying, keep the Passover into the Lord your God as it is written in the book of the covenant, یا book of this covenant. خداوند نے اس کتاب کے اندر جو covenant دے دیا ہے, خدا نے جو اختیار دے دیا ہے, خدا نے جو وعدہ کر لیا ہے, اس کے وعدے جو ہیں وہ بالکل 100% پرفیکٹ ہے. اور خداوند خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا. بائبل مقدس کی آپ ہسٹری کو دیکھ لیں کہ پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی تک اور متی کی انجیل سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک جتنی بھی پروفیسیز تھیں جو خداوند خدا نے کہی تھیں اور بنی اسرائیل کے ساتھ وعدے کیے تھے, اپنی امت کے ساتھ کیے تھے, خداوند خدا نے ان کو پورا کیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے آج فصح کا برہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا ہے. مسیح یسوع کی زندگی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ جب یسوع مسیح اس زمین پر تھے تو مسیح یسوع نے متی کی انجیل اس کے 26ویں باب میں اس کی پہلی اور دوسری آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. لکھا ہے, اور جب یسوع یہ سب باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا, تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہوگی اور ابن آدم مصلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا. یسوع مسیح کی یہ پروفیسی, یسوع مسیح کی جو بات تھی, یہ بالکل پوری ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو کچھ بھی اپنی زمینی زندگی میں اپنی بابت کہا وہ پورا ہوا. اور ہم عہد جدید میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب کہا کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہونے والی ہے, اور اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ فصح جو ہے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کھاؤں, اپنے دوستوں کے ساتھ کھاؤں اور اپنے لوگوں کے ساتھ اس فصح کو
मनाऊं। 26वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और जब यीशु ये सब बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने 12 शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसह होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। अब मेरे अजीज भाई और बहनों, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही थे जो अपनी ज़िंदगी में रहते हुए जानते थे कि 2 दिन के बाद उनको पकड़वाया जाएगा, क्योंकि ईद फसह जो थी बिल्कुल नज़दीक थी। और यीशु मसीह इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे थे। अगर हम उनकी बात को समझना चाहते हैं, इस बात के कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि हम मत्ती की अंजील और उसके 26वें बाब की 7वीं आयत को ज़रूर रीड करें। लिखा है, और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह करने की तैयारी करें, यानी तेरे लिए इंतज़ामात करें ताकि हम मिलकर जो है फसह खा सकें या उसकी तैयारी कर सकें। उसने कहा, शहर में फ़लाँ शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसह करूं। उसने कहा कि शहर में फ़लाँ शख्स के पास जाकर उसे कहना, उस्ताद फरमाता है, यानी खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसह करूं। मैंने आपको बताया है दूसरा सलातीन के अंदर कि ये मुख्तलिफ अदवार में ईद फसह मनाई जाती रही है, और यहाँ भी यीशु मसीह जो है उस ईद का जिक्र करते हैं। और लिखा है कि जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार की। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा, और जब खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और बहुत ही दिलगीर हुआ और हर एक उससे कहने लगा, ए खुदावंद क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो इसके लिए अच्छा होता। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मसीह यीशु की ये बातें जो हैं बिल्कुल इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिला रही हैं कि हकीकी बरा यीशु मसीह जो है कुर्बान होने के लिए तैयार है। और उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। और फिर वो गीत गाकर जैतून के पहाड़ पर गए और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। खुदावंद पतरस को ये कह रहे थे। पतरस ने आगे जवाब दिया, कहता है, उसने कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो मैं इनकार हरगिज़ ना करूँगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ज़रूरी है कि हम खुदावंद की बातों को, खुदावंद की इन सच्चाइयों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हमारा फसह यानी मसीह यीशु जो है वो मेरे और आपके लिए कुर्बान होने के लिए जा रहा है। और लिखा है कि उस वक़्त यीशु और उनके जो साथी थे गदसमनी बाग में गए और वहाँ दुआ कर रहे थे, और पतरस और जब्दी के दोनों बेटे उनके साथ थे और गमगीन थे और बेकरार होने लगे। उस वक़्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत ही गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। गदसमनी बाग में यीशु मसीह जो थे बहुत ही गमगीन हुए, क्योंकि उन्हें अपनी बाबत मालूम था कि जो उनके साथ होने वाला है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो खुदावंद की बातों को मानते रहे, उसके हुक्मों को मानते थे, और वो कहते थे कि बाप ने जो मुझे कहा है मैंने वो करना है।
اور لکھا ہے کہ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ اور شاگردوں کو سوتے پایا اور دعا کی کہ اے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر ٹل نہیں سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ مسیح یسوع نے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور ہمارا فصح مسیح یسوع قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے ان سے کہا، جو لوگ سپاہی ان کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں، ان سے یسوع مسیح کہتا ہے کہ اپنی تلواروں کو میان میں رکھ، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک ہوں گے۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں کہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا، مگر وہ نوشتہ کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے کیونکہ پورے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یسوع مسیح جو تھے کل کائنات کے خالق اور مالک تھے، سب فرشتے اس کی بات مانتے تھے، ساری دنیا کا اختیار یسوع مسیح کے پاس تھا۔ اور یہاں یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ 12 تمن فرشتے، تو اس کا مطلب ہے کہ 12 چھکے 72، یعنی ایک وقت کے اندر 72 فرشتے جو تھے، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے مسیح یسوع نے کہا تھا کہ آ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، فرشتہ تو ایک ہی مان نہیں ہے، اور ایک فرشتہ ہم دیکھتے ہیں مصر میں کہ فرشتہ اس جگہ سے گزر گیا جہاں جہاں اس نے خون دیکھا تھا، اور وہ ایک فرشتہ تھا، اور پورے مصر کے اندر دیکھے کہ اس ایک فرشتے نے کیا کام کیا۔ اور یہاں مسیح یسوع جو ہے 12 چھک 72 فرشتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ آ سکتے ہیں۔ لیکن مسیح یسوع نے اپنی باپ کی فرمانبرداری کو پورا کیا، اور اپنی جان جو تھی ان کی نہایت ہی غمگین تھی، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ چکی تھی، اور اس جہان کے جتنے بھی گناہ تھے، جتنی بھی بدی تھی، بدکاری تھی، اس پر لاد دی گئی تھی۔ اور اس کا حوالہ جو ہے وہ یشعیاہ کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نہ کوئی اس کی کوئی صورت ہے نہ خوبصورتی جب ہم اس پر نگاہ کریں گے۔ جب انسان افسردہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو اس کی شکل کے تاثرات جو ہے تبدیل ہوتے ہیں، لیکن جب ایک انسان خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غمگین تھے، تو کلام کہتا ہے کہ اس کی کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود گنا گیا، اور مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، لوگ ان کو نہیں جانتے تھے، اس کی تحقیر کی گئی، اسے کم تر جانا گیا، اسے ذلیل کیا گیا، اسے حقیر کیا گیا، اسے نفرت کی گئی، اور اسے اعلانیہ ذلیل کیا گیا۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے شفا پائیں، اور ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ آج بھی وہ بہت سارے لوگ جو مسیح یسوع کی مصلوبیت کو، مسیح یسوع کے کفارے کو، مسیح یسوع کے لہو کو نہیں سمجھتے، وہ آج بھی بھٹک چکے ہیں۔ اور لکھا ہے پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی، اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، جس طرح بھیڑ اپنے بال کترانے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا، اور وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے۔ پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا، اور میرے لوگوں کے خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ یہاں مسیح یسوع کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی کہ گدسمنی باغ میں وہ بہت ہی غمگین ہے، ان کی طبیعت جو ہے افسردہ ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کی نوبت جو ہے پہنچ چکی ہے، کیونکہ اس جہان کے گناہ جو تھے اس پر لا دیے گئے تھے، اور ابلیس جو ہے وہ چاہتا تھا کہ گدسمنی باغ میں ہی یسوع مسیح کو جو ہے مار دیا جائے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر یہ پیالہ میرے ٹلے بغیر
نہیں ہو سکتا تو پھر خداوند تیری مرضی پوری ہو کہ اے باپ اگر یہ میرے پیے بغیر ٹل نہیں سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور مسیح یسوع نے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہنوں نے اور سب صدر عدالت والوں نے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہیاں جو ہیں قائم کیں، اور اس کے خلاف گواہیاں ڈھونڈنے لگے، مگر نہ پائی تو بہت سے جھوٹے گواہ آئے، لیکن آخرکار 2 گواہوں نے آ کر کہا اس نے کیا کہ میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ اب لوگ جو تھے وہ آ کر کہنے شروع کر دیا، انہوں نے کہا، لیکن آخرکار 2 گواہوں نے آ کر کہا کہ یہ شخص جو ہے اس نے کہا کہ میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں اور 3 دن میں اسے کھڑا کر سکتا ہوں، یعنی اسے بنا سکتا ہوں۔ لیکن یہاں مسیح یسوع نے اپنی مرنے اور جی اٹھنے کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ اس بات کو، اس مکاشفے کو نہ سمجھ پائے۔ یسوع نے ان سے کہا کہ تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دائنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اور مسیح یسوع کے پکڑوانے والے جو لوگ تھے وہ بہت ہی اشتعال انگیز تھے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، کیونکہ یسوع مسیح پر جو الزام لگائے گئے، یسوع مسیح کو جو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، اس کی داڑھی کو نوچا گیا اور اس پر الزام لگایا گیا، یہاں تک کہ اس کے شاگرد پطرس نے بھی 3 بار انکار کیا، اور یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ 30 روپوں کی عوض اس کا شاگرد جو ہے یہودا اسکریوتی اسے بیچ ڈالتا ہے۔ اور ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال اور اس کا 18واں باب دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں یہاں کیا پروفیسی لکھی ہے۔ میرے ساتھ آپ ضرور نکالیے گا، رسولوں کے اعمال اس کا 18واں باب۔ خدا کے کلام میں اس سچائیاں جو ہیں ہمیں بالکل کلیئر ملتی ہیں، اور کوئی بھی چیز جو ہے یہاں پوشیدہ نہیں کی گئی، سب باتیں جو ہیں بتائی گئی ہیں۔ اب ضروری ہے کہ ہم ان کو فالو کریں اور ان کو سمجھیں کہ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں رہتے ہوئے کیا کچھ بتایا، کیا کچھ ہمیں سکھایا، اور کیا کچھ ہمارے لیے بتایا، اور کیا کچھ خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ یہودا اسکریوتی جو تھا اس نے یسوع مسیح کو کیا پکڑوایا۔ یسوع مسیح جو ہے جب پکڑوائے جاتے ہیں تو 30 روپوں کی خاطر پکڑوائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فقی اور فریسی جو تھے یسوع مسیح کی طاق میں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یسوع مسیح پر کوئی نہ کوئی الزام لگائیں، کسی نہ کسی طریقے سے یسوع مسیح کو گرائیں، کسی نہ کسی طریقے سے یسوع مسیح پر کچھ جھوٹے مقدمات بنائے جائیں، لیکن یسوع مسیح پر کوئی بھی شخص جو ہے الزام نہ لگا سکا۔ اور خدا کا کلام جو ہے ہمیں ہر بات کی نشاندہی کرتا ہے، اور ہر بات کی طرف خدا نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے، اور ہم خدا یسوع مسیح کی ان ساری پروفیسیز کو دیکھتے ہیں کہ جو مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں رہتے ہوئے کی، اور ہم سب کے لیے کفارہ دے کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا۔ خدا کا کلام جو ہے وہ بالکل ہر ایک چیز واضح کرتا ہے، اور خدا کے کلام میں جو بھی چیزیں لکھی گئی میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے، وہ ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام سچا کلام ہے، اور دنیا کے اندر کوئی اور ایسا کلام نہیں ہے جس کی ہم تصدیق کریں، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح جو زندہ خدا کا برہ جو قربان کیا گیا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے متی کی انجیل 27ویں باب کی 34 آیت میں کہ میں نے گناہ کیا کہ قصوروار کو قتل کے لیے پکڑوا دیا۔ یعنی یہودا اسکریوتی اس بات کو سمجھتا تھا، مانتا تھا
اور اس نے کہا کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں بے قصور کو میں نے قتل کے لیے پکڑوایا ہے، اور اس نے کہا کہ میں جان گیا، اور وہ روپوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا، اور جا کر اپنے آپ کو اس نے کیا کیا؟ پھانسی دی، اور سردار کاہنوں نے روپے لے کر ان کو ہیکل کے خزانے میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ بس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپوں سے کمار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ اس وقت وہ نوشتہ پورا ہوا جو یرمیہ کی کتاب میں کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی، انہوں نے اس کی قیمت کے وہ 30 روپے لے لیے، اور اس کی قیمت بعض بنی اسرائیل نے ٹھہرائی اور ان کو کمار کے کھیت کے لیے دیا، جیسا خداوند نے حکم دیا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند جو ہے نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی قوم کو رد کرے، اور اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی اب اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور حاکم کا دستور تھا کہ عید فصح پر وہ لوگوں کی خاطر ایک قیدی کو چھوڑ دیتے تھے، اور وہاں ایک قیدی تھا جس کا نام برابا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اور یسوع مسیح جو ناصری ہے اس کو مصلوب کرو۔ اور اگر ہم افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، پہلے باب کی 4 آیت، چنانچہ اس نے ہم کو بنے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے فضل کی دولت کے موافق حاصل ہوئی ہے۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برا یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے، اس کا علم تو بنے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا۔ مسیح یسوع جو تھے ازلی برے ہیں، ازل سے ہی ذبح کیے ہوئے برے ہیں، اور اگر ہم اس بات کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں عہد عتیق کے اندر ان ساری پروفیسیز کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح پر تھوکا، اس کے مکے مارے، اور بعض نے تماچا مار کر کہا، اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں یسوع مسیح کو رد کرتے ہیں، یسوع مسیح کی باتوں کو نہیں مانتے، لیکن خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اپنے خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس فصح کے برے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ مسیح یسوع یعنی پاس اوور، یسوع مسیح فصح کا برہ، تمام دنیا کے لیے اس نے قربانی دی ہے، تمام دنیا کو اپنے لہو سے خریدا ہے، اور تمام دنیا کے کمزوروں کو، بے وجودوں کو اس نے چن لیا، تاکہ جو کوئی اب مسیح یسوع کے کفارے میں آتا ہے، یسوع مسیح کے لہو میں، یسوع مسیح کے کووننٹ میں آتا ہے، تو وہ نجات پاتا ہے، وہ شفا پاتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، سو ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی کہی ہوئی ان باتوں کو، خداوند یسوع مسیح کی ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور صلیب پر ان 7 اور خاص اہم باتیں جو مسیح یسوع کے 7 کلمات بھی کہا جاتے ہیں، 7 باتیں جو خاص اہم تھیں، مسیح یسوع نے کلوری سے پہلے بیان کی، اور مسیح یسوع نے کہا
दोपहर سے لے کر جب تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا تو مسیح یسوع نے اپنے لوگوں کے کفارے کے لیے، اپنے لوگوں کی قربانی دینے کے لیے جو الفاظ، جو شبد بولے اور کہا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یا ایلی ایلی لما شباختنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا کہ یہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنچ لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا، مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ، دیکھو تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے۔ اور یہاں یسوع مسیح کی وہ خاص پروفیسی جو زبور 22 میں ہمیں ملتی ہے، اور زبور 22 میں ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے باپ، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میری مدد کر اور میرے نالہ فریاد سے کیوں دور رہتا ہے۔ اب یہاں خداوند یسوع مسیح کا اس بات کی طرف اشارہ دینا تھا کہ جو توریت، زبور اور صحائف انبیاء میں باتیں لکھی ہیں وہ پوری ہوں، اور یہ وہ بات پوری ہوئی کہ اے میرے خدا، یعنی اے میرے پتا، اے میرے پتا، اے میرے باپ، اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور مسیح یسوع کی یہ جو پروفیسی تھی، ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا مسیح یسوع کو کیا خدا نے چھوڑ دیا تھا، اور کیا مسیح یسوع جو تھے صلیب پر اس بات کی طرف اشارہ دے رہے تھے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ مسیح یسوع نے اپنے مالک خدا سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس بات کی طرف اشارہ دیا اور اس بات کو واضح کیا کہ خدا جو ہے کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ خدا اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح یسوع کا یہاں دو باتوں کی طرف اشارہ تھا، ایک تو یہ کہ عید فصح کے دن یسوع مسیح قربان ہوئے، کیونکہ اسے ہم عید فصح جو ہے جب کہتے ہیں تو عید فصح کے دن ہی یسوع مسیح قربان ہوئے، اور عین اس وقت کہ جب ہیکل میں قربانی لائی جاتی تھی اور فصح کے برے جو تھے قربان کیے جاتے تھے، اور اس ٹائم جو تھے ہیکل کے اندر جو تھے برے ذبح ہونے لگے تھے، تو ان ٹائم پہ مسیح یسوع نے کہا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ یسوع مسیح کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ اب باہر جو ہے برے جو ذبح ہو رہے ہیں تو میں بھی ذبح کا برا ہوں، تو مجھے قربان کر دے، مجھے مار دے۔ اور مسیح یسوع کا یہ کہنا تھا کہ جب مسیح یسوع نے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر پھر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئی۔ اور یہاں یسوع مسیح نے جب کہا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا ریفرنس جو ہے کتاب مقدس میں موجود ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ پھر یسوع نے کہا جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھائے ہوئے دیکھو گے تو جانو گے کہ میں ہی ہوں، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کرتا ہوں۔ اور 29ویں آیت جو مسیح یسوع کی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہاں لکھا ہے جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے،
وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو خدا نے چھوڑ دیا تھا۔ مسیح یسوع نے پہلے ہی بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا میں باپ میں اور باپ مجھ میں ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ اور یہاں اس نے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ اور یہاں خداوند یسوع مسیح نے سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں قربان ہونا نسل انسانی کے لیے لاسانی تھا۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں قربان ہونا لاسانی تھا، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں ایک نئی قبر تھی جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی، اسے وہاں رکھا، اور ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر رکھ دیا گیا، لٹکا دیا گیا۔ بس وہ پہرے والوں کے ساتھ اسے لے گئے اور پتھر پر مہر کر کے اس کی نگہبانی کی۔ اگر ہم یشوع کی کتاب اس کا 10 باب دیکھیں تو ہمیں اس کا ایک تھوڑا سا نقشہ نظر آتا ہے کہ جب یسوع مسیح جان دیتے ہیں تو لکھا ہے کہ چٹانیں تڑک گئی اور اوپر سے نیچے تک کیا ہو گیا؟ اندھیرا ہو گیا۔ اور ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں، لکھا ہے اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھم گیا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام لے لیا۔ پر آستر کی کتاب میں نہیں لکھا گیا، اور سورج آسمان کے بیچ سے ٹھہرا رہا، اور تقریباً سارا دن جو تھا ڈوبنے میں کیا ہوئی؟ جلدی نہ کی، بلکہ دیر تک شام ہو رہی، اندھیرا رہا۔ اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد جس میں خداوند نے کسی آدمی کی بابت سنی ہو، کیونکہ خداوند اسرائیلیوں کی خاطر لڑا، اور خدا جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے، آج بھی اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، آج بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور خروج کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں 10 باب اس کی 21ویں آیت میں کہ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ مصر میں تاریکی چھائی رہے، اور ایسی تاریکی جسے ٹٹول نہیں سکتے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا، اور 3 دن تک سارے ملک مصر 3 دن تک سارے ملک جو ہے گہری تاریکی میں رہا، اور 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا، نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیلیوں کے مکانوں میں اجالا رہا۔ تب فرعون نے مصر کو بلا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو، فقط اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل پلوٹھوں کو چھوڑ جاؤ، جو تمہارے ہاں ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اور عبرانیوں کا رائٹر کہتا ہے اس لیے یاد کرنے والا اور پاک کرنے والا دونوں سب ایک ہی اصل سے ہیں۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ بیلوں اور بکروں کا خون جو ہے وہ گناہوں کو دور نہیں کر سکتا۔ بات صرف یہ ہے کہ خدا کا برہ جو یسوع مسیح قربان ہوا، فسح کا جو برہ ہے وہ قربان ہوا، وہ ان بیلوں اور بکروں کے خون سے کہیں زیادہ ویلیو رکھتا ہے۔ آج مسیح یسوع کے لہو کو، مسیح یسوع کی قربانی کو، حقیقی پاس اوور، حقیقی یسوع مسیح ناصری جو میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا، آئیں اس یسوع مسیح کو جو کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کی کتاب میں لکھا ہے، اس نے وہاں تحریر کیا کہ ہمیں پرانا خمیر نکال کر تازہ اور گندا ہوا آٹا بننا ہے، اور اس نے کہا کہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں۔ ہمیں اب عید فسح منانے کی ضرورت ہے، یسوع مسیح کی اس پاس اوور کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح کے دکھوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح نے کیا کیا مشکلیں اٹھائیں۔ آئیں ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، یسوع مسیح کے کفارے کو، یسوع مسیح کے لہو کو، جو حقیقی پاس اوور، حقیقی یسوع مسیح جو برہ تھا میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا، اب وہی یسوع مسیح کا لہو جو ہے آپ کو اور آپ کے بچوں کو، خاندانوں کو یسوع اپنے لہو میں چھپائے رکھے، اور آپ اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کے اس کفارے میں اور اس لہو میں چھپے رہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اس کلام کو سنیں اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں۔ گاڈ بلیس یو۔